60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جتنے بھی سال ہوں محدود ہیں، اس کے بعد پھر موت آنی ہے اور وہاں ہمیں جانا ہے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آخرت میں کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو وہ زندگی جو ہمیشگی والی ہوگی، جو دائمی زندگی ہوگی، اس زندگی کے لیے اگر کوئی شخص تیاری کرتا ہے تو وہی شخص اصل کامیاب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی خلقت کا مقصد قرآن مجید میں بیان کیا۔ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے، کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ گویا ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی کہ انسان کو اللہ نے جو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، انسانوں اور جنوں کو، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جس طرح ایک ایگزامینیشن ہال میں طالب علم بیٹھ کر اس کا پورا ذہن اس پرچے کو، اس کوشچن پیپر کو حل کرنے میں اس کا ذہن مصروف ہوتا ہے، کسی بھی طرف وہ ذہن نہیں دیتا، دنیا کی نہیں سوچتا۔ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنا میرے پاس علم ہے، اس علم کے مطابق اپنی بھرپور کوشش سے اس کوشچن پیپر کو میں حل کروں گا اور اچھا نمبر حاصل کروں گا۔
ویسے ہی اس دنیا میں ہمارا مقصد بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں رہنا، بلکہ ہمارا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اسی مقصد کے مطابق ہم اس دنیا میں ہمارا پورا فوکس صرف اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی صرف اللہ کے لیے، ہم اس دنیا میں وہی کام کریں جو اللہ کو پسند ہو اور جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہونی چاہیے۔ اگر اس مقصد کے مطابق کوئی شخص زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ہی جنس ہے یہ دنیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا ہے، ہمیں انسانوں کے لیے یہ نصیحت دی ہے کہ یہ دنیا ہم نے جو بنائی ہے، اس دنیا میں اگر کوئی شخص اس دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو کھپا دے اور اس دنیا کو کمانے میں ہی مصروف رہ جائے، تو وہ جان لے کہ وہ دھوکے میں پڑ گیا، وہ خسارے میں پڑ گیا، وہ گھاٹے میں پڑا ہوا ہے، وہ نقصان میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، جتنے بھی سال ہوں محدود ہیں، اس کے بعد پھر موت آنی ہے اور وہاں ہمیں جانا ہے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آخرت میں کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو وہ زندگی جو ہمیشگی والی ہوگی، جو دائمی زندگی ہوگی، اس زندگی کے لیے اگر کوئی شخص تیاری کرتا ہے تو وہی شخص اصل کامیاب ہے۔ لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی اچھے پوسٹ پر فائز ہو جائیں، ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ پیسے والے ہو جائیں، ہم ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، ہم پروفیسر ہوں، ہمارا بھی دنیا میں کوئی نام ہو، ہم دنیا میں کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے، اسی چیز کی کوشش میں، اسی چیز کو دنیا کو پانے کے لیے ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آخرت کا تصور ہم نہیں کرتے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، دنیا کمانا غلط نہیں ہے، روپیہ کمانا غلط نہیں ہے۔ مثال یہ ہے کہ جیش عسرہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 دینار رکھ دیا، 1000 دینار دیا۔ 1000 دینار جو کہ 4 کلو سونے کے برابر ہوتا ہے، یعنی کروڑوں روپے کی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنا کروڑوں روپیہ پیسہ درہم و دینار کہاں سے آئے؟ کمانے کی وجہ سے۔ تو دنیا کمانا غلط نہیں ہے، حرام طریقے سے کمانا یا کمانے میں ہی مصروف ہو جانا، اللہ کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ کمانے میں کوشش کرنا غلط نہیں ہے۔ اگر کمائی چھوڑ دی جائے تو یہ مساجد و مکاتب و مدارس اور دین کے کام یا غربا و فقراء و مساکین و محتاج میں ہم روپیہ اور پیسے کہاں سے دیں گے؟ ہم غریبوں کی مدد کہاں سے کریں گے؟ ہم کمائیں گے تبھی تو کریں گے۔ گویا دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کمانا صحیح ہے، لیکن ناجائز طریقے سے کمانا یا کمانے میں ہی رہ جانا اور اللہ کو بھول جانا، یہ چیز غلط ہے۔
تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد رکھے،